بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھی کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، چنانچہ یہ تحریر اللہ کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، اللہ کی رحمت وہ ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اسی رحمت کے غلبے کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی کس قدر نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ کفار اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ اللہ کے باغی ہیں، وہ تو وہ رہے جو لوگ کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا حال یہ ہے کہ فرائض و ارکان اسلام سے امت غافل ہوئی ہے، اور جو احکام اللہ نے تمام تر امور میں، تجارت میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں دیے، سب ان کے باغی ہو گئے۔ لوگ سود کھا کے اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو رہی ہے، بات کرنے کا سلیقہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ ان تمام کے باوجود اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ کی رحمت اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی برکت سے آج یہ امت عذاب ربی سے بچی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں، اور ہمیشہ فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لما خلق اللہ الجنہ قال لجبریل اذهب فانظر الیها فذهب فنظر الیها۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل سے کہا، جاؤ جنت کو دیکھو۔ جبریل گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، ثم جاء، واپس آئے، عرض کیا، اے ربی وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، اے میرے رب، آپ کے عزت کی قسم، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس قدر خوبصورت ہے، وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ رب العزت نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا، اب جاؤ اور جا کے دیکھو۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا، واپس آئے، عرض کیا، اے ربی وعزتک لقد خشیت الا يدخلها احد، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے اس بات کا ڈر لگنے لگا ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، چونکہ اتنی ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ فلما خلق اللہ النار، حضور نے فرمایا جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، پھر وہی جبریل کو کہا، جاؤ دیکھو۔ جبریل گئے، انہوں نے دیکھا، جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا، عرض کیا، اے اللہ، اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ اس سے دور بھاگے گا، کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ فحفها بالشہوات، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو شہوات کے ساتھ، نفس جن چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ڈھانک دیا۔ ثم قال، پھر کہا جبریل اب جاؤ اور دیکھو۔ جبریل گئے، انہوں نے دیکھا، عرض کیا، اے ربی وعزتک لقد خشیت الا يبقى احد الا دخلها، اب مجھے ڈر ہے کہ ہر کوئی شخص جہنم میں ہی داخل ہو جائے گا، کہ ظاہر ہے نفس کو جو چیزیں پسند ہیں وہ ان کے ساتھ جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے مشکلوں سے گزرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہم فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کرنی پڑے گی، گرم بستر کو چھوڑنا پڑے گا، دوستوں کی مجلس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اسی طرح بد اخلاقی سے بچنا پڑے گا۔ کوئی ظلم زیادتی کر جائے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا پڑے گا۔ یہ ناپسندیدہ چیزیں جو انسان کے نفس پہ گراں گزرتی ہیں، جب انسان ان کاموں کو کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جہنم تو بہت ہولناک ہے، لیکن انسان جن چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان کا نفس جن چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ چیزیں ان کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ مرضی کی زندگی گزارو، جب دل کرے سو جاؤ، جب دل کرے اٹھو، کسی نماز کی فکر نہیں، روزہ حج زکوٰۃ کی فکر نہیں،
کوئی تھوڑی بہت بات کرے اس کو پلٹ کے تھپڑ مار دو، اس کے ساتھ زیادتی کر جاؤ، لوگوں کے ساتھ برا بھلا پیش آؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب منمانی کی زندگی جس کی طرف نفس متوجہ ہوتا ہے، جب ایسی گزاریں گے تو دوستو پھر جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم ایسی زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو، تاکہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل النار الا شقی قیل یا رسول اللہ ومن الشقی قال من لم يعمل للہ بطاعہ ولم يترک له معصیہ، رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں صرف اور صرف بدبخت داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کبھی اللہ کی رضا کے لیے نیکی نہ کی ہو اور جس نے کبھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ اور معصیت کو نہ چھوڑا ہو۔ دوستو یہ بات تو یقینی ہے کہ جہنم میں صرف بدبخت لوگ داخل ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کون ہیں۔ دیکھیں احکام دو طرح کے، ایک احکام وہ ہیں جن کو اوامر کہا جاتا ہے، اور ایک نواہی، یعنی کچھ کو کرنے کا حکم ہے وہ نیکی ہے، طاعت ہے، اور کچھ سے بچنے کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ نماز کرنے کا حکم ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق اور معاشرت اچھی، یہ سارے کرنے کا حکم ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے، سود ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، بد اخلاقی ہے، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا، ان سے بچنے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال نہ کرے، یعنی اللہ کے احکام کو بجا نہ لائے، اور کبھی بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے معصیت نہ چھوڑے، گناہ کے کام نہ چھوڑے، یہ بدبخت ہے۔ تو دوستو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں؟ فرائض و ارکان اسلام کی پابندی ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اور اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم سود سے توبہ کر رہے ہیں، بد اخلاقی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیبت، چغلی اور بہتان بازی سے ہم بچ رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو فکر کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ فرائض و ارکان اسلام کے پابند رہیں، اور اپنے بچوں کی اچھی اور نیک تربیت کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔